صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے اور ویو ایف ایم 96.6 کی دیگر نشریات سننے کے لیے، پروگرام یاد الہی سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے پیج ویو ایف ایم 96.6 کو وزٹ بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، اور پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم مفسر، محدث، فقیہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ سورۃ الزلزال کی خاصیت۔ 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، سورۃ الزلزال۔ کئی برکتیں ہیں اس کی، بالخصوص اس مبارک سورت کو کاغذ پر لکھ کر آسیب زدہ مکان میں لگانا مکان کو آسیب کے خلل سے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ کاغذ پر لکھیں، وہ کاغذ مکان میں چسپاں کر دیں دیوار کے ساتھ، جس طرف پاؤں نہ ہوں، انشاءاللہ جنات، آسیب وغیرہ کا جو خلل یا معاملہ گھر میں اگر ہے تو اس سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا، اور مکان جو ہے وہ آسیب کے خلل سے پاک ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ اور ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ کچھ یوں: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے، اور آدمی کہے، انسان کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کہیں راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ آسیب، جنات، مکان میں، گھر میں جو خلل ہے، معاملہ ہے، اس کے لیے کاغذ پر لکھ کر گھر میں لگا دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا، اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، اللہ کا یہ کلام ہے، اس کی برکت سے وہ آسیب، جنات، وہ خلل، وہ اس سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور یہ عمل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین،
حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، عالم ظاہر بھی ہیں، عالم باطن بھی ہیں، علماء ربانیین سے آپ کا تعلق ہے، علماء حق میں سے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے علم بھی حاصل کیا، علم آگے امت مسلمہ تک پہنچایا۔ تو آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو، سب سے پہلے علم اور علماء کے حوالے سے مختصر سا کلام کرتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم کا لفظی معنی جاننا، آگاہی، فہم، ادراک، معلومات حاصل کرنا، پہچاننا، پہچان بھی ہے کہ اس کا معنی معرفت اور پہچان، اور حقیقت میں علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، جس سے ایک انسان اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان بھی کرتا ہے، اپنی پہچان بھی اسے نصیب ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میرا پیدا فرمانے والا کون ہے، اللہ رب العزت ہے، اور میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، اللہ رب العزت کی عبادت، معرفت، پہچان، اس کی رضا اور خوشنودی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کامل غلام اور بندہ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے لیے یہ زندگی ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم نے اس زندگی میں ایسے اعمال سر انجام دیے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، پہچان اور رضا اور خوشنودی کا باعث بن گئے، تو پھر یہ زندگی جو ہے یہ ہماری کامیاب ٹھہری، اور پھر عالم برزخ، عالم قبر جو ہے، اور عالم حشر، آخرت، یوم آخرت، اس میں بھی ہم کامیاب ٹھہریں گے، ورنہ یہ زندگی بھی ناکام ہوئی، اس زندگی میں بھی ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا، اور عالم برزخ اور عالم محشر میں تو پھر اللہ نہ کرے جو ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے دور ہو جاتے ہیں، انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، کتب سماویہ اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہیں لاتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت و ختم رسالت پر ایمان نہیں لاتے، دیگر جو ضروریات دین ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ اس دنیا میں بھی ناکام اور نامراد ہیں، وہ عالم برزخ میں بھی، عالم محشر میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حقیقت میں علم سے انسان اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا میں بیکار نہیں آیا، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، ایک سوئی تک جو ہے اس کا بھی اپنا ایک کام ہے، اس کا بھی ایک فنکشن ہے، وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ تو کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، تو بندہ مومن اور انسان بحیثیت انسان، صرف انسان کی بات کر لی جائے، بنی نوع انسان تمام لوگوں کی بات کر لی جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، علاقے، رنگ، نسل، ذات پات، کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، تو کیا کوئی انسان بغیر مقصد کے اس دنیا میں آ گیا؟ نہیں، مقصد ہے، وہ مقصد یہی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنی ذات کو جان لیا، اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا، اس نے اللہ کو بھی جان لیا، اللہ کی بھی معرفت پا لی۔ اس کی وجہ یہ کہ جب مجھے، آپ کو، ہمیں یہ پتہ چل جائے، یہ حقیقت معلوم ہو جائے، اس چیز کا علم ہو جائے، معرفت ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت، معرفت، پہچان، اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو پھر ہم دائیں بائیں بھٹکتے نہیں پھریں گے، پھر ہم اپنے پیدا فرمانے والے اللہ رب العزت ہی کے حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے،
سادہ سی بات ہے جو ہر انسان، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی سوئی ہے، اس کے بعد یہ موبائل ڈیوائسز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا آپ ذکر کر لیں، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز لازمی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات کپڑے ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ ان کو یوں دھونا ہے یا فلاں ہاتھ سے دھونا ہے، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کچھ اقسام کے مشین میں نہیں دھونا، ہاتھ سے دھونا ہے اور یوں دھونا ہے۔ پھر استری کے حوالے سے کہ اس کپڑوں کا یہ بھی ہوتا ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ استری کے اتنے پوائنٹ پہ، لو، میڈیم، ہائی پہ اس قسم کے کپڑے کے لیے اتنا اس کے استری کا نمبر ہونا چاہیے، پریسنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہر چیز کے لیے موجود ہیں، اصول و ضوابط، انسٹرکشنز، ہدایات۔ بعض کا تو وہ مینول، وہ کتابچہ ساتھ ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اس کو یوز کریں۔ تو یہ لائف ایک لمبی ان کی زندگی ہوگی ان چیزوں کی، یعنی کافی عرصے تک آپ کے قابل استعمال رہیں گی۔ لیکن جب ایک عام انسان اس کے مطابق یوز نہیں کرتا، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو ان ہدایات کے برعکس استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، تو پھر وہ جلد خراب ہو جاتی ہیں، نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا یہ بندہ، انسان، اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج جس کے سر پر پہنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور شرافت اور کرامت سے نوازا، اور حقیقت میں تو وہ عزت و شرافت اور کرامت حقیقت میں انہی لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنا سر جھکانے والے ہیں، دل و جان سے، زبان سے اقرار کرنے والے اور دل سے تصدیق کرنے والے، ایمان والے ہیں۔ بہرحال آج بھی اسلام کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہیں، تمام غیر مسلمین کے لیے کھلے ہیں، اور اسلام کا پیغام میرا، آپ کا، ہمارا سب کا اپنے اپنے نالج کے مطابق، اپنے اپنے اچھے سے اچھے انداز اور طریقے کے مطابق ہمیں غیر مسلموں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی جو آپ جانتے ہیں، ایک آیت، ایک حدیث، ایک جملہ اسلام کے حوالے سے ہو اتھینٹک، علماء، فقہا، اساتذہ ان کے پاس بیٹھ کر سیکھ کر، یا مستند جو کتب ہیں ان سے سیکھ کر وہ آگے پہنچائیں۔ ہاں، ایسی بات نہ کریں جس کا کوئی سر اور پاؤں ہی نہ ہو، جس کی کوئی اتھینٹیکیشن ہی نہ ہو، جس کی کوئی اتھارٹی ہی نہ ہو، جو بے سر و پا بات ہو۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم نے نبھایا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ پھر بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لائے، آخری نبی، آخری رسول، اب تا قیام قیامت آپ ہی کا پیغام وہ آخری پیغام ہے، آپ کا دین آخری دین، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب، آپ کی امت آخری امت، آپ آخری نبی، آخری رسول۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، جو اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس کے لیے علماء حق نے اپنی زندگیاں گزاری، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، افتاء و قضاء، تمام شعبوں میں خدمات سر انجام دیں۔ علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، بالخصوص اس دین اسلام میں، کہ پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو، تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ الذی خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق سائنٹسٹ آج جان رہے ہیں کتنے مراحل ہیں، کیا تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ سائنس آج ان چیزوں تک پہنچ رہی ہے جن کا ذکر، جن کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم تک پہنچا دی۔ تو حقیقت یہ ہے علم اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور علم جو قطعی اور حقیقی علم ہے اس کا مرکز و محور اور منبع سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید ہے، وحی الہی، پھر احادیث مبارکہ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انہی علوم کو سیکھا، آگے پہنچایا، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، اہل بیت کرام، ائمہ، فقہاء، علماء، صلحاء، عرفاء، اولیاء، انہوں نے یہی قرآن و سنت سے اخذ کردہ علوم آگے سے آگے پہنچائے۔ تو علم حقیقت میں یہ جو سائنس ہم بولتے ہیں، یہ بھی سائنٹیشیا، علم کا ہی لاطینی نام ہے، سائنٹیشیا سے لیا گیا۔ تو یوں حقیقت میں تمام کے تمام سائنس یعنی تمام کا تمام علم وہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں موجود ہے، اور ایک ایک حدیث مبارکہ، ایک ایک آیت مبارکہ میں علم کے سمندر موجود ہیں۔ یہ تو سمندر میں غوطہ لگانے والا ڈائیور جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کہاں کتنی گہرائی تک پہنچتا ہے، کتنے وہ سمندر سے موتی چن کر لاتا ہے۔ تو یہ ہماری فہم یا عقل ناقص ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث میں جو علوم کے سمندر بہہ رہے ہیں ان کی گہرائیوں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ان علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صحابہ کرام اور درجہ بدرجہ پھر یہاں تک ان علماء تک نے ان علم کے موتیوں میں سے جتنے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے علم کے موتی چنے اور ہمارے سامنے رکھ دیے یکجا کر کے، اپنی تصانیف و تالیفات کے ذریعے، کتب کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ تو علم حقیقت میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے کما حقہ کامل طور پر ڈرنے والے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی علماء ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں جو ایمان والے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا۔ تو ایمان بھی رفع درجات کا سبب ہے، اور ساتھ اگر علم ہو تو پھر سونے پہ سہاگا اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، بالخصوص روز محشر بھی بلند ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سبب وہ علم ہے، اور تکریم عزت کا سبب یہی علم ہے، اسی علم کی باعث تقوی میں حاصل ہوتا ہے، اور تقوی بھی عزت اور تکریم کا سبب ہے، اور یہی علم ہی ہے جس کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ اب یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ مختلف چیزوں کے بارے میں، انہوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، سب فرشتوں نے کہا کہ ہم علم نہیں رکھتے اتنا ہی جتنا تو نے عطا فرمایا، انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کا علم رکھنے والا۔ پھر اللہ نے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، کیونکہ اللہ نے انہیں تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ علم باعث شرف ہے انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو علم حقیقت میں وہی ہے، کامل اور حقیقی اور قطعی علم وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچا۔ باقی علوم انہی قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں اور ظنی ہیں، گمان پر مشتمل ہیں، بعض کا صحیح بھی ہو جاتے ہیں، بعض کا غلط بھی ٹھہرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کبھی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط نہیں ہوتا، یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور سائنس آج تائید کر رہی ہے، ضروری نہیں کہ سائنس تائید کرے گی تو پھر قرآن اور حدیث صحیح ہوں گے، نہیں، سائنس کا تائید کرنا ضروری نہیں، سائنس خود اپنے تھیوریز، اپنی ریسرچ، اپنے پرنسپل سے تھوڑے عرصے بعد 2 سال 5 10 سال بعد چینج کر لیتی ہے، سائنسدان اپنے رجوع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھیوری غلط تھی، اب یہ نئی تھیوری ہے، لیکن قرآن حدیث میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس میں سب حق اور سچ موجود ہے،
اور کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، سائنس اس کی تائید کرے نہ کرے۔ یہ تو ایک اضافی طور پر ہے کہ سائنس جن چیزوں پر آج پہنچ رہی ہے اور وہ حقائق ہیں تو وہ قرآن و حدیث میں پہلے سے بیان کر دیے گئے۔ بہرحال علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ بھی ان علماء ربانیین، علماء حق، محققین میں سے ہیں۔ اس میں گرامی آپ کا عبد الرحمن بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین ہے۔ مصر کے نواح سیوط میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی غالباً 869 ہجری میں، اس وجہ سے آپ سیوطی کہلاتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی۔ ابن الکتب بھی آپ کو کہا جاتا ہے، لفظی معنی کتابوں کا بیٹا، اور حقیقی معنی یہ کہ کتب میں پیدا ہونے والے اور کتابوں میں مشغول ہونے والے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد گرامی وہ بھی پڑھنے لکھنے سے شغف رکھتے تھے، علم کے حوالے سے، تو انہوں نے آپ کی والدہ کو کچھ کتابیں لانے کے لیے کہا۔ تو جب وہ کتابیں لانے کے لیے گئیں، جہاں کتابیں پڑھی تھیں، لائبریری سے سمجھ لیجئے، گھر میں کتب خانہ جو، تو وہاں درد ذہن میں مبتلا ہوئیں، اور اسی دوران علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وجہ سے ابن الکتب بھی آپ کو کہا گیا، اور حقیقت میں یہ بھی آپ کے شخصیت کے حوالے سے کہ آپ کتب میں ہی مصروف رہے، علم میں ہی پوری زندگی آپ نے گزاری۔ بہرحال آپ کی جب عمر 5 سال 10 ماہ تھی، تقریباً 6 سال، تو آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا وصال ہو گیا، اور اس وقت تک آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ سورۃ التحریم تک آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ اور آپ کے والد ماجد جو ہیں انہوں نے آپ کے علمی، اخلاقی، عملی تربیت کے لیے جن لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کی یوں تعلیم و تربیت کا معاملہ سر انجام دینا، انہوں نے پھر اس وصیت کو قبول بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا۔ بالخصوص اس میں علامہ ابن حمام جو ہیں یہ خاص طور پر مشہور ہیں، صاحب فتح القدیر، غالباً یہ فقہ کی کتاب ہے۔ اس میں اس کے جو مؤلف اور مصنف ہیں، انہوں نے آپ کی تعلیمی سرپرستی جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا، اور یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان سے بھی آپ نے علوم و فنون اخذ کیے۔ ان کے علاوہ آپ کے اساتذہ کی تعداد بے شمار ہے، بعض روایت کے مطابق 51 تک بھی آپ کے اساتذہ کی تعداد کا ذکر کیا گیا، جن میں جو زیادہ قابل ذکر اور معروف نام ہیں چند ایک وہ میں بول دیتا ہوں۔ ایک علامہ جلال الدین محلی علیہ رحمہ ہے، یہ آپ کے استاد گرامی، پھر زین عقبی، پھر شمس، علامہ شمس سیرمی، پھر ان کے علاوہ مجد بن محمد الحنفی، یہ خاص طور پر آپ کے اساتذہ کرام میں معروف ہیں۔ آپ نے قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، فلسفہ، پھر بلاغت میں علم معانی، علم بیان، علم بدیع، ان تمام علوم میں کمال مہارت حاصل کی، اور ایسی کمال مہارت حاصل کی کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور پھر تھوڑی ہی عمر میں، نوجوانی میں ہی آپ ان علوم سے فارغ التحصیل ہوئے، اور پھر آپ نے درس و تدریس کا شعبہ اپنایا، یعنی پڑھنا، پڑھانا، ٹیچنگ، وہ جو علم سیکھا اس کو آگے سکھانے والے بنے۔ پھر تصنیف و تالیف، رائٹر بنے، کتب لکھنا شروع کی۔ پھر افتاء و قضاء، یعنی فتویٰ دینا اور حکم اور فیصلے کرنا، قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور شیخ القرآن یعنی شیخ التفسیر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ تو یہ سارے، اور اس کے بعد شاعر بھی، ادیب بھی، فصاحت و بلاغت کا پیکر۔ تو آپ کی شخصیت میں یہ مختلف کمال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ بالخصوص
آپ کی تصانیف کبھی جب ذکر کیا جائے تو خاص طور پر جب ہم تفسیر جلالین کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تفسیر مبارکہ ہے، تو آپ کے استاذ گرامی علامہ جلال الدین محلی انہوں نے 15 پاروں کی تفسیر کی، ان کا وصال ہو گیا، تو ان کے وصال کے بعد باقی جو 15 پاروں کی تفسیر تھی وہ آپ نے لکھی، اور آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ 1 رمضان المبارک کو آپ نے یہ تفسیر لکھنا شروع کی، اور 10 شوال المکرم تقریباً 40 دن میں 15 پاروں کی تفسیر جو ہے وہ آپ نے لکھ ڈالی۔ ایسا آپ کا علمی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، ایسا علم عطا فرمایا تھا، ایسے ذہنی وسعت عطا فرمائی تھی، ایسا مطالعہ کی آپ کی عادت تھی کہ آپ نے صرف 40 دنوں میں 15 پاروں کی بہت خوبصورت تفسیر لکھی، حتیٰ کہ یہ تفسیر جلالین، اور جلالین اس کو کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، جلال کا تثنیہ ہے، جلالین، 2 جلال، ایک آپ کے استاد گرامی جلال الدین محلی علیہ رحمہ اور ایک آپ خود جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، تو ان 2 ہستیوں نے لکھی 15 پارے، اس وجہ سے اس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں۔ اور آج بھی درس نظامی میں جو تفسیر کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہیں کتب، ان میں تفسیر بیضاوی کے ساتھ ساتھ تفسیر جلالین بھی شامل ہے۔ یہ جو علماء بنتے ہیں، جو درس نظامی پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث، فقہ اور دیگر علوم اسلامیہ پڑھتے ہیں، وہ تفسیر جلالین بھی پڑھتے ہیں۔ اس پائے کی یہ تفسیر ہے کہ علماء نے پھر اسے درس نظامی کے نصاب میں شامل کیا، لازمی جانا۔ بہرحال یہ آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کا علمی مقام و مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم کہ صرف 40 دنوں میں اتنی خوبصورت آپ نے تفسیر جو ہے وہ لکھی۔ پھر آپ کی تصانیف کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ ملتا ہے، علماء نے کچھ نے لکھا کہ 500 سے زائد آپ کی تصانیف ہیں، کچھ نے 600 سے زائد، اور کچھ نے 900 سے زائد آپ کی تصانیف کے بارے میں لکھا۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نے 500 تک کے بارے میں پڑھا یا جانا ہوگا، کچھ نے 600 کے بارے میں، کچھ نے 900 تک کے بارے میں، اور پھر بعض اوقات کچھ ایسی کتب، یہ ہر دور میں رہا، بالخصوص اس زمانے میں جو 9ویں 10ویں صدی ہجری ہے، تو کچھ آپ کے کتابیں ہو سکتا ہے تباہ نہ ہو سکی ہوں یا نایاب ہو گئی ہوں، تو اس طرح جب کوئی تباہ نہ ہوئی یا نایاب ہو گئیں، مل نہ سکیں جنہیں، تو انہوں نے 600 کہہ دیا، کسی نے 500 کہہ دیا۔ بہرحال اگر 500 بھی ہوں تو یہ بھی کم آپ کی تصانیف نہیں ہے، اور تقریباً ہر علم پر، ہر فن پر آپ کی یہ کتب موجود ہیں۔ مثلاً تفسیر کے حوالے سے بھی ایک یہ تفسیر جلالین ہے، اسی طرح الدرر المنصور فی التفسیر بالماسور، یہ بھی آپ کی فن تفسیر کی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح اصول حدیث میں آپ کی مشہور کتاب تدریب الراوی ہے، حدیث مبارکہ میں آپ کی مشہور کتاب الجامع الصغیر ہے، اور غالباً الجامع الکبیر بھی۔ اسی طرح تنویر الحوالک فی شرح موطا امام مالک، موطا امام مالک کی شرح میں آپ کی کتاب ہے یہ حدیث مبارکہ کی۔ اسی طرح اللائل المصنوعاتی فی الاحادیث الموضوعاتی، حدیث کے حوالے سے بالخصوص جو موضوع وضع کردہ گھڑی گئیں احادیث، یعنی خود لوگوں نے گھڑ دیں، ان کے حوالے سے۔ پھر حسن المحاضرہ اسعاف الموتا فی رجال موتا، موتا کے جو رجال ہیں ان کے حوالے سے۔ پھر اصول فقہ میں الاشباہ والنظائر، تو یوں حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، ان تمام میں یہ تمام علوم اور فنون ضروری ہیں قرآن و حدیث اور فقہ اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے۔ تو ان تمام میں آپ کی یہ کتب جو ہیں یہ بڑی عظیم تصانیف ہیں، اور یوں سمجھیے کہ بنیادی کتب میں شامل ہیں۔ تفسیر کو، حدیث کو، فقہ کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی اہم کتابیں ہیں۔ یہ چند ایک آپ کی کتب، تو حقیقت یہ ہے کہ 500 سے 900 تک آپ نے
کتب تصنیف کیں۔ اسی طرح الاتقان فی علوم القرآن، یہ علوم قرآن کے حوالے سے بڑی خوبصورت، بڑی تفصیلی اور بڑی جامع آپ کی تصنیف ہے۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید سے جو علوم پھوٹتے ہیں ان میں سے غالباً 80 تک علوم کا آپ نے ذکر کیا، تفصیل کے ساتھ لکھا۔ تو یوں علوم قرآن یہ ایک علیحدہ سے فن ہے، علم القرآن، علوم القرآن، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے کون کون سے مزید علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان پر الاتقان یہ آپ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ بھی علماء جانتے ہیں، علماء کے زیر مطالعہ رہتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اور قرآن مجید فرقان حمید کے علوم سے جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الاتقان بڑی اہم ہے۔ تفسیر جو پڑھنا چاہتے ہیں تفسیر جلالین پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح الدرر المنصور پڑھ سکتے ہیں، اصول حدیث کوئی پڑھنا چاہتا ہے تدریب الراوی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں اور ان علوم اور فنون میں یہ فائدہ مند ہیں۔ پھر آپ کے فضائل کا ذکر کیا جائے تو بے شمار ہیں، حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے فضائل لکھنے سے کہتے ہیں کہ ہم نے قلم کو روک لیا اس وجہ سے کہ آپ کی شہرت آپ کے فضائل کو بیان کرنے سے مستغنی بنا دیتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اوج کمال بخشا، جو آپ کی تصانیف و تالیفات ہیں، جو آپ کے شاگرد اور جو آپ کا علم پوری دنیا میں پھیلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شہرت عزت عطا فرمائی، فرماتے ہیں علماء کہ یہی آپ کے فضائل ہیں، یعنی آپ عظیم مفسر بھی ہیں، عظیم محدث بھی ہیں، عظیم فقیہ بھی ہیں، عظیم شاعر اور ادیب بھی ہیں، اور عظیم مؤلف اور مصنف بھی ہیں، عظیم مفتی بھی ہیں، عظیم قاضی بھی ہیں، عظیم ادیب بھی ہیں۔ آپ کی یہ اور پھر ان سے بڑھ کر آپ کی فضیلت، آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل اور رحمت کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے 70 سے زائد مرتبہ خواب میں زیارت سے آپ مشرف ہوئے، یہ سب سے بڑا فضل و کرم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 سے زائد مرتبہ آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ ایک مرتبہ ہی کسی بندہ مومن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو یہ بڑی بڑی برکت والی سعادت والی بات ہے، 6 جائے کہ 70 سے زائد مرتبہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں۔ اسی طرح اسماء الرجال، روایت حدیث، درایت حدیث، اصول حدیث، اسی طرح پھر تفصیل اصول تفسیر، فقہ اور استنباط احکام، اس اعتبار سے بھی آپ سب سے بڑے عالم تھے۔ اور پھر حدیث اور اصول فقہ میں، اصول حدیث میں بھی اور دیگر کثیر علوم میں 7 اہم علوم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، یوں سمجھیے ان علوم کے آپ امام تھے، اور 2 لاکھ سے زیادہ آپ کو احادیث مبارکہ یاد تھیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ آپ کے علم و فضل کے لیے آپ کی تصانیف جو ہیں یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ غالباً تاریخ الخلفاء یہ بھی آپ ہی کی تصنیف ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کئی کتب جو ہیں مشہور و معروف یہ آپ کی تصانیف میں شامل ہیں۔ تقریباً 40 سال کے عرصے تک تعلیم و تدریس میں، افتاء میں مشغول رہے، تصنیف و تالیف میں بھی مشغول رہے، لیکن بالخصوص تصنیف و تالیف کا جو زیادہ کام آپ نے کیا وہ 40 سالہ درس و تدریس اور افتاء کے مشغول رہنے کے بعد آپ دریائے نیل کے کنارے، چونکہ مصر کے رہنے والے تھے، تو روضۃ المقیاس نامی جگہ یہاں آپ نے قیام کیا، گوشہ نشینی اختیار کی، اور اکثر کتابیں یہاں آپ نے تصنیف کیں۔ اور یہاں پر اکثر امراء وزراء آپ کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے، مستغنی رہتے ان سے۔ بعض اوقات وہ انعامات دیتے، علماء کی عزت اور تکریم کے لیے کچھ تحفے تحائف پیش کرتے، لیکن آپ نہیں جاتے تھے، مستغنی رہتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات خود امراء وزراء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے فائدہ حاصل کرتے، استفادہ کرتے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ
کہ جب حکمران بھی ان کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم قرآن و حدیث، فقہ، اسلامی تعلیمات سے بہرہ ہو جائیں اور خلافت عثمانیہ اور اس سے پہلے خلافتوں کا ذکر کریں، تو اکثر عام طور پر حکمران جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اسلامی تعلیمات سے بہرہ ضرور ہوتے، حتیٰ کہ ایسے بھی مسلمان حکمران گزرے جو عالم بھی ہوتے تھے اور دین کا علم بھی انہیں حاصل ہوتا تھا۔ بہرحال وہ دور ایسا تھا کہ علماء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، عامۃ المسلمین، عام مسلمان، حتیٰ کہ حکمران بھی اس دور سے بدرجہ اولیٰ، اگرچہ خرابیاں کہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس دور سے اس دور میں اسلام اور ان اسلامی تعلیمات کی طرف رجحان زیادہ تھا۔ بہرحال آپ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، اور سب سے بڑی کرامت اور شرف تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ اپنے خادم محمد بن علی سے آپ نے پوچھا کیا تم کعبۃ اللہ میں عصر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہو؟ تو خادم نے عرض کیا ضرور۔ تو آپ نے فرمایا یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پھر اس معاملے کے متعلق میرے وصال تک کسی کو خبر نہ دینا۔ تو وہ خادم اور شاگرد انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم کے مطابق 27 قدم کعبۃ اللہ کی جانب چلے تو اپنے آپ کو ہم نے کعبۃ اللہ میں باب المعلا یا باب المعلا یہاں پایا۔ ہم کعبۃ اللہ میں باب المعلا پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں طواف کیا، نماز عصر ادا کی، زمزم نوش کیا، پھر واپس آ گئے۔ یہ طے زمانی، طے مکانی، یہ اس کو کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے بالکل ذکر ملتا ہے۔ عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا تخت جو ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر تھا، تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام خود بھی لا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ان نبی علیہ السلام کے ولی، ان کے صحابی، ان کے امتی عاصم بن برقیہ لا سکتے تھے، وہ بھی لا سکتے تھے۔ جنات نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آئیں گے۔ سورۃ نمل میں پورا یہ واقعہ موجود ہے، سورۃ النمل کے 3 رکوع میں۔ لیکن اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی منشا ایک یہ حکمت اس واقعے میں یہ بھی نظر آتی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کرامت حق ہے۔ اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے یہ کرامت دکھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو یہ طے مکانی، طے زمانی، یعنی وقت کا سمٹ جانا، فاصلوں کا سمٹ جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبیوں علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اللہ کے ولیوں کی کرامات میں سے ہے۔ تو یوں آپ کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاصلہ سمٹ گیا آپ کے شاگردوں اور خدام کے لیے، اور انہوں نے نماز عصر بھی ادا کی، طواف بھی کیا، زمزم بھی نوش کیا، اور بس یوں سمجھے کہ گئے اور واپس آ گئے۔ وہ جو مصر سے اس دور میں سواریوں پر بھی، گھوڑوں پر بھی غالباً مہینوں نہیں تو دنوں کا سفر تھا۔ بہرحال بالآخر 19 جمادی الاولیٰ 911 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، اور باب القرافہ غالباً یہاں آپ کی تدفین مصر میں ہی عمل میں آئی۔ آج بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات پاتے ہیں۔ تو یوں ان جیسی علمی شخصیات، ان کی جو علمی کاوشیں ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ علماء فقہاء جو ہیں، مدارس سے دینیہ جو ہیں ان میں بھیجیں، علماء کے پاس مساجد میں بھیج سکتے ہیں، وہاں جز وقتی طور پر پڑھیں، فجر کے نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد، کوئی بھی جو آپ کے مسجد کے عالم ہیں ان سے وقت لیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمیں وقت دیجئے، اور وہ فی سبیل اللہ بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے کچھ خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اور مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیے، عالم دین بنائیے، فقیہ بنائیے،
یہی ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا علم اور ان کے علم سے وافر حصہ جو حقیقت میں قرآن و حدیث اور فقہ کا علم ہے وہ عطا فرمائے اور ہمیں عالم باعمل با اخلاص بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں اصغر صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، روز بڑے شوق سے سنتا ہوں، اور کہتے ہیں لقمان صاحب اور پوری ٹیم کو سلام اور بہت ساری دعائیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ نظر لگنے سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بچنے کے لیے بھی آپ ایک تو سورہ فاتحہ اور بالخصوص آیت الکرسی اور تینوں قل یا چاروں قل یہ صبح اور شام تین مرتبہ پڑھا کریں، صبح اور شام تین مرتبہ یہ پڑھیں، اور اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ نظر، جنات، عصیب ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر نظر لگ جائے اور بچنے کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، حفظ ما تقدم کے لیے بھی سورۃ والقلم ہے، نون والقلم ما یسطرون، 29ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ ملک کے بعد اس کی آخری 2 آیات ہیں، ان کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین مرتبہ پڑھنی ہے، تینوں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع میں، اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے گا۔ اعجاز حسین صاحب ہیں تحصیل بھوانہ سے، کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، دعا فرما دیں اور وظیفہ بتا دیں۔ جی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ وظیفہ پریشان لفظی معنی ان لفظوں پر ہی غور کریں۔ پریشان، جو شان والے سے پرے ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی شان والی ہستی اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ سے قربت اختیار کیجئے، پاک صاف رہیے، باوضو رہیے، نماز پڑھیے، تلاوت کلام پاک کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے۔ پھر اللہ کے بعد اللہ کے تمام مخلوقات میں سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے اپنا تعلق استوار کیجئے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کثرت سے پڑھیے، درود پاک کثرت سے پڑھیں، بالخصوص پریشانیوں سے بچنے کے لیے استغفار، درود پاک، اور تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھیے۔ درود تنجینا بھی گھر والے سبھی مل کر 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اسی طرح اگر ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیے۔ انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر افتخار ڈوگر صاحب 208 چک سے، آپ کا شکریہ، اور محمد طیب حسن شاد تاجہ بیر والا بھوانہ سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ یا الہی آج صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، جہاں پر حیا گم ہو وہاں پر عثمان پیدا کر، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن بان شان پیدا کر، آمین۔ جی بالکل، بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اصغر صاحب ہیں فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ نظر کے لیے کوئی وظیفہ۔ چلیں جی، نظر لگنے کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، اور نظر کے حوالے سے یا نورو ہے، غالباً یہ بھی آپ ہی کا میسیج ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی، صدا سلامت رہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں نے جو ستارہ دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے پوچھا کہ آپ کی عمر، میں نے پوچھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عمر کتنی ہے، یہ حدیث پاک تفصیل سے بتا دیں۔ چلے میں تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، جو
ابھی میرے ذہن میں ہے کچھ غالباً یوں ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بعض روایات میں ملتا ہے، پوچھا کہ آپ کی عمر مبارکہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ستارہ، روشن ستارہ، اس کے حوالے سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا، اور غالباً یہ فرمایا گیا کہ وہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بعض علماء بیان کرتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ پھر جب 70,000 کو 72,000 سے ضرب دی جائے تو وہ کروڑوں اربوں سالوں کچھ عمر بنتی ہے۔ بہرحال یہ مزید تحقیق طلب ہے، باقی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، اس پہ مزید تحقیق کر کے وقت ملا تو ضرور میں دوبارہ بھی عرض کر دوں گا۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی